يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا. اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکم کے خلاف تحریک چلاؤ، آؤ ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل ہو، ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارے مل کے ایک امیر نہیں بن جائیں گے. یہ اگر 20 ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے؟ بولو بھائی 40. جیسے جو جماعت المسلمین بنی نا کہ 4 فقہ ہیں، حنفی شافعی مالکی، ہم نہیں مانتے، تو سب کو ختم کرو، ایک بناؤ. تو اس ایک بننے سے یہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ 4 کے بعد کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال آ رہی ہے الحمدللہ. اور بھی جو بھی اس کی باتیں کر رہے ہیں نا امت کو اتحاد کے لیے، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، تو وہ 6واں بنا رہا ہے، 7واں بنا رہا ہے، پھر 8واں بنا رہا ہے، ایسے بنتے چلے آ رہے ہیں. او بھائی جو ہے وہاں بریک لگا دو، اللہ کا واسطہ روک دو ان کو، کوئی بات نہیں. 4 ہیں، جو جس کو فالو کرے ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے، ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ، نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو، ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، اس سے بھی جاؤ گے. تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں. کافر جب چاہے گا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا. تو کربلا کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی، مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی طرف خروج نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا. اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں، نہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے. حضرت حسن بھی تو صحابی تھے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی. تو صحابہ کی 2 رائے تھی، جمہور ایک طرف تھے. تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا. اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو؟ اہل کوفہ نے، جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکا. اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو میں نے کربلا کی تاریخ کا آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے. اس میں جو میں نے ایک دعویٰ کیا کہ اس میں مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں غلو ہے بہت. اس غلو کی ایک دلیل گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اب میں آپ کو تاریخی کتابوں کے حوالے دوں، وہ بہت لمبی بات ہوگی، اس میں بہت تضاد ہے. آپ یہ جو خطیب ہے نا جو کربلا کے مظالم بیان کرتے ہیں، ان خطیبوں کے بیان سنیں، ہر آدمی کا بیان دوسرے سے مختلف ہوگا. یہ خود اس کی علامت ہے، یہ کسی ایک بات پر ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا مقصد ہے رونا اور پبلک کو رلانا. رونے کا اپنا ایک مزہ ہے. آپ کہیں گے بھائی رلانے میں کیا ملتا ہے؟ بھائی جیسے ہنسنے کا مزہ ہے ایسے ہی آرڈر پہ باقاعدہ رونے کا بھی ایک تو رونا غم سے ہو رہا ہوتا ہے، اس میں مزہ نہیں آتا. ایک آرڈر پہ جب انسان روتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کے بندو حضرت حسین کی شہادت کو کیش مت کراؤ. صحابہ کرام پہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ذات کو چمکانے کا اور اپنی دکانداری کا ذریعہ نہ بنائیں، چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو. بعض سنی لوگ بھی بے وقت تڑکا لگاتے ہیں اس میں. تو ایسا نہیں ہے. اس بارے میں نے جو اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، سب سے زیادہ مضبوط تحریر، سب سے زیادہ مضبوط موقف حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ایسی ہے، دیکھو جو مولوی ہوتا ہے نا وہ مولویوں کو سمجھتا ہے، پبلک نہیں سمجھتی. ڈاکٹر کو پتا ہے نا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے کون سا گڑبڑ ہے. عام آدمی تو اس کو اچھا سمجھیں گے جو لوگوں کو الو بنا رہا ہے. پبلک کو نہیں پتا ہوتا کہ کس میں کتنا دم ہے. او بھائی سونار کو پتا ہوگا نا کہ یہ اصلی سونا ہے یا ہمارے جاننے والے ہیں کباڑ، وہ دھات پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں پیتل ہے، سونا ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، ہاتھ رکھ کے بتا دے گا. حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی سے کوئی کورس نہیں کیا، نہ کوئی سائنسدان ہے. وہ کام کیا ہے کباڑ کا، ساری زندگی یہی کام کیا ہے. تو جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اسی میں گزری ہوتی ہے، پڑھنے پڑھانے میں، بشرطے کہ ہوں بھی مولوی. روحانی علاج والے مولوی نہیں ہوتے، نام کے مولوی ہوتے ہیں. ان کو پڑھنے کے علاوہ دنیا کا سارے کام آتے ہیں. کتابوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے، بس جھاڑ پھونک جن چڑیل وہ اسی سے دکانداری چمچاتے ہیں. ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا. تو جو مولوی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا مولوی کتنے پانی میں ہے. تو میں تو نہیں دعویٰ کرتا کہ میں عالم ہوں، لیکن آپ لوگ تو مجھے مولوی سمجھ کے آئے ہیں نا، عالم سمجھ کے آئے ہیں.
تو آپ کے نظریے کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے عالم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسا مضبوط علم والا، اور علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر اعتدال نہیں ہوتا طبیعت میں، وہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ علم میں مضبوط بھی ہیں، اور ان کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے. ایک حرف بھی اس میں غیر ضروری نہیں ہوتا، اور ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جو ضروری ہو اور نہ آیا ہو اس میں. بہت کسی فرقے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بڑی تمیز سے کرتے ہیں. وہ ہم لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، جب کسی کے خلاف چلو تو کوشش کرو دائرہ اسلام سے کسی طرح باہر نکل جائے. کوشش یہی ہوتی ہے، وہ نکل نہیں رہا ہوتا تو مجبوراً پھر اس کو مسلمان ماننا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا جو دائرہ ہے وہ اس میں میں رہوں اور 2-4 میرے مرید رہیں، لیکن چونکہ پبلک اس کو مانتی نہیں تو مجبوراً ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرنا پڑتا ہے.